آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، پورا قرآن آپ پڑھ جائیے، سب سے زیادہ تذکرہ اور سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل کا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کو فضیلت کے اسٹیج سے اتار کر کے امت محمدیہ کو اس اسٹیج پر لایا گیا۔ جب وہ اس لائق نہیں رہے تب ان کو فضیلت کے اور عظمت کے اس اسٹیج سے اتار دیا گیا اور امت محمدیہ کو لا کر کے اس اسٹیج پر کھڑا کر دیا گیا۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر جو کچھ آ چکا ہے وہ امت محمدیہ کے اوپر آنے ہی والا ہے۔ جتنی بھی مصیبتوں میں، جتنی بھی نعمتوں میں وہ رہے، وہ ساری نعمتیں تمہارے اوپر آنے والی ہیں، اور ساری مصیبتیں جو ان کے اوپر آئیں وہ ساری مصیبتیں تمہارے اوپر آنے والی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں سب سے زیادہ کیا ہے۔ اور آپ ان کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، پورے قرآن حکیم کا مطالعہ کیجیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کان موسیٰ دائم الدعاء، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو ہمیشہ وہ اللہ سے دعا ہی کرتے رہتے تھے۔ جب بھی دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا ہی کر رہے ہیں۔ کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو آپ بتا دیجئے کہ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی۔ مصر سے بھاگ جاتے ہیں، بھاگتے ہیں وہاں سے، اس لیے کہ مصر کے لوگ ان کے قتل کا پروگرام بنا لیتے ہیں۔ وہاں کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، آیان سلطنت ہوتے ہیں، ایک آدمی آ کر کے بتاتا ہے کہ قوم کے بڑے لوگ تمہارے قتل کا فیصلہ کر چکے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، تم بھاگ جاؤ یہاں سے، فخرج۔ اب وہ نکل گئے، بدن پر صرف ایک جوڑا کپڑا ہے اور نکل بھاگے، جا کر کے مدین پہنچتے ہیں۔ گاؤں کے باہر ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے، تھکے ہارے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ دیکھو اللہ کا بہت بڑا نبی ہے، معلوم ہے آپ کو، انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے۔ اتنا بڑا عالم انبیاء بنی اسرائیل میں کوئی نہیں آیا اور نہ اتنا معزز نبی کوئی آیا۔ ارے جو ملک الموت کو تھپڑ مار سکتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کہ کتنا بڑا نبی ہوگا۔ وہ بہت جلالی نبی ہے اور بہت بڑا عالم ہے۔ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے جلالی نبی اور انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے ذی علم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تبھی تو نبی نے فرمایا اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے، یہ نہیں کہا عیسیٰ زندہ ہوتے، یہ نہیں کہا کہ داؤد زندہ ہوتے، یہ نہیں کہا کہ سلیمان زندہ ہوتے، یہ کہا کہ آج موسیٰ زندہ ہوتے اور وہ میری حیات پا لیتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے سب سے معزز نبی ہیں اور سب سے بڑے نبی ہیں۔ دیکھیے ایک درخت کے نیچے بے بس، بے یار و مددگار، کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کئی دنوں کے سفر سے یہاں پہنچے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہے آ رہے ہیں اور ایک کنواں ہے، اس سے پانی نکال کر کے اپنی بکریوں کو پلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ دو لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہوئی، ان کی بکریوں کو کوئی پانی پلانے والا نہیں، اس لیے کہ وہ کنویں کا جو ڈھکن ہے اٹھانے کے لیے کافی طاقت کی ضرورت پڑتی تھی، جس میں کئی چرواہے اپنی طاقت لگاتے تھے تب وہ ڈھکن کھلتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دے رکھی تھی، انہوں نے اکیلے اس ڈھکن کو اٹھایا اور لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور واپس اس درخت کے نیچے آ گئے۔ اللہ نے فرمایا فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ اللہ دل تڑپ اٹھتا اس دعا کو سن۔ کہتے ہیں کہ ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا انہوں نے، تولا الی الظل، اور پھر وہ درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھ گئے، دعا کر رہے ہیں، کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں ہے، بھوکے ہیں پیاسے ہیں۔ قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو نے خیر نازل فرمایا ہے میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب میں تیرے خیر کا، تیری نعمتوں کا، تیرے فضل کا میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، لما انزلت الی، جو تو نے میرے اوپر نازل کیا۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ الخیرات کلها تنزل من السماء، جتنی بھی بھلائیاں ہیں، جتنی بھی خیرات ہیں، جتنے بھی خیر ہیں وہ سب آسمان سے اترتے ہیں۔ لہذا جب ساری کی ساری خیرات، ساری کی ساری بھلائیاں، ساری کی ساری نعمتیں جب آسمان سے اترتی ہیں تو یہ بھلائیاں مانگنا کس سے، یہ نعمتیں مانگنا کس سے؟ اوپر والے سے نا۔ اسی وجہ سے آدمی کے ہاتھ جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ تمام کی تمام خیرات اور تمام کی تمام بھلائیاں، تمام کی تمام نعمتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ تبھی تو موسیٰ نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر، اے اللہ جو تو نے خیر میری طرف نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ وہ لڑکی آئی اور کہا کہ چلیے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہاں پہنچے تو نوکری بھی مل گئی اور
شعیب جو تھے، حضرت شعیب، ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کی شادی میں ان سے ہو گئی۔ اب دیکھیں دعا کی برکت یہ ہے کہ ایک بے یار و مددگار کو نوکری بھی مل گئی ہے، جینے کا سہارا بھی مل گیا ہے، اور بیوی بھی مل گئی ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ تو آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہو اور اس کے سامنے اپنا دست سوال دراز کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اس میں دعا کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنی دعا اللہ سے قبول کروانی ہے تو ایک کام کیجئے، اظہار الافتقار الی اللہ، اللہ کے سامنے آپ بالکل فقیر بن جائیے، اللہ کے سامنے آپ بالکل محتاج بن جائیے اور اپنی محتاجی کا اظہار کیجئے، میرے رب میں محتاج ہوں، میرے رب میں تیرا فقیر ہوں۔ اور اللہ کے سامنے جو جتنا محتاج بنتا ہے، جو جتنا بڑا فقیر بنتا ہے اللہ کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اتنا ہی کرم فرماتا ہے، اتنا ہی اسے اپنی فضل سے نوازتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ دعا کرنے والے، اور قرآن حکیم میں سب سے زیادہ دعائیں انہی کی اور سب سے زیادہ ذکر انہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیے، وہ بستی چھوڑ کر نکل بھاگے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب تک اللہ اجازت نہ دے تو جس بستی میں نبی بھیجا جاتا ہے وہاں سے اسے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ غصے میں نکل بھاگے۔ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ مچھلی والا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب خفا ہو کر کے نکل بھاگے بستی سے، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں بھیج دیا۔ دیکھو کتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ آج آدمی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کوئی آستہ نہیں چھوڑتا۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میں پیدل اجمیر گیا تھا، پیدل چلے گئے، 1 مہینے میں پہنچے، 1 مہینے میں واپس ہوئے۔ تو ایک آدمی اپنی حاجت لے کر کے کن کن آستانوں کے اوپر جاتا ہے، ہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے تو فرما دیا میں قریب ہوں، تو دور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب اگر میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دے، انی قریب، میں بہت قریب ہوں۔ تو جب قریب ہے، شہر رق سے بھی زیادہ قریب، تو پھر قریب کو چھوڑ کر کے بعید کے آستانوں پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو اب یہ بھاگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا، مچھلی کے پیٹ پہ پہنچ گئے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ 3 تاریکیاں ہیں، ایک تو ظلمت الحوت، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی۔ بالکل کسی نے سوال کیا تھا کہ اس آدمی کا نام بتائیے جس کی قبر لے کر اسے دوڑی تھی، قبر لے کر دوڑ رہی تھی حضرت یونس علیہ السلام، اس لیے کہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو مچھلی ان کے لیے قبر بن گئی، تو یہ قبر میں پہنچ گئے مچھلی کے پیٹ میں، تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور دوسرے ظلمت البحر، دریا کی تاریکی، تو پانی کے اندر ہے نا وہ، تو ایک تو مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اس کا اندھیرا، اور ایک پانی کا اندھیرا، اور تیسرے ظلمت اللیل، رات کا اندھیرا۔ 3 تاریکیوں میں ہے، 3 تاریکیوں میں، 3 اندھیروں میں ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ 3 تاریکیوں کے اندر ہے، اور میں تو پیدا بھی تم کو 3 تاریکیوں کے اندر کرتا ہوں، 3 اندھیروں میں۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، میں تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں ایک بناوٹ کے بعد ایک بناوٹ میں منتقل کرتا ہوں، میں تمہاری تخلیق کرتا ہوں 3 تاریکیوں کے اندر، فی ظلمات ثلاث۔ ایک تو رحم کی تاریکی، جو بچے دانی ہوتی ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، ایک تاریکی تو وہ ہوتی ہے، اور دوسرے وہ کھیڑی جس کو بولتے ہیں، جس کو عربی میں مشیمہ بولتے ہیں اور انگلش میں پلیسنٹا بولتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ظلمت الرحم یعنی ڈارکنیس آف یوٹرس، یعنی رحم کی جو تاریکی ہے وہ، اور دوسرے ظلمت المشیمہ یعنی ڈارکنیس آف پلیسنٹا یعنی کھیڑی جو ہوتی ہے اس کی تاریکی، اور تیسرے ڈارکنیس آف اسٹمک یعنی پیٹ کی تاریکی۔ تو 3 تاریکیوں کے اندر میں تمہاری تخلیق کرتا ہوں۔ ذرا یہ بتاؤ کہ تم کوئی چیز بناتے ہو تو اندھیرے میں بناتے ہو؟ ارے بنانے کے لیے وہ چیز دکھنی چاہیے، دکھائی دینی چاہیے۔ تم تاریکی کے اندر کوئی چیز نہیں بنا سکتے، تم روشنی کے محتاج ہو۔ تمہیں کوئی چھوٹی سی بھی چیز بنانی ہو تو تمہیں روشنی چاہیے، تم محتاج ہو روشنی کے، لیکن میں روشنی کا بھی محتاج نہیں، میں تم جیسی چیز بناتا ہوں۔ اللہ اکبر، بہتا ہوا پانی ہے اس کے اوپر میں پینٹنگ کرتا ہوں، بہتے ہوئے پانی کے اوپر کوئی دنیا کا پینٹر پینٹنگ کر کے بتائے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس بہتے ہوئے پانی کے اوپر پینٹنگ کرتا ہوں۔ اور فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بابرکت ہے جو سب سے بہترین خالق ہے، شاندار خالق ہے وہ۔ بےحد نطفہ را صورت چپر، نطفہ کو پری جیسی صورت دے دیتا ہے، کیسی تخلیق کرتا ہے وہ، اور وہ
تخلیق کرتا ہے تو روشنی کا محتاج نہیں ہوتا. ایک تاریکی کے اندر آدمی کوئی چیز نہیں بنا سکتا, تین اندھیروں کے اندر وہ انسان جیسی تخلیق کرتا ہے. اللہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تو حضرت یونس علیہ السلام تین اندھیروں میں پہنچ گئے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تین اندھیروں کے اندر تم کو بناتا ہے, اور تین چیزوں کے ذریعے انہوں نے دعا کی. کیا؟ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. ان تاریکیوں میں تین چیزوں کا حوالہ دے رہے ہیں. ایک تو توحید, لا الہ الا انت پہلی چیز, سبحانک تسبیح, اور تیسرے اعتراف بالذنب, گناہ کا اعتراف, میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی. گویا آدمی جب دعا کرے تو توحید کو پہلے لائے, پھر اللہ کی تسبیح ہو, پھر اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, میرے رب میں گنہگار ہوں, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. اللہ. تو تین تاریکیوں میں ہیں, اور اللہ تین تاریکیوں کے اندر انسان کی تخلیق کرتا ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام کو اس مصیبت سے نکلنا ہے, ان تین تاریکیوں سے نکلنا ہے, تو تین چیزوں کا اعتراف کیا انہوں نے. لا الہ الا انت توحید کا اعتراف, سبحانک تسبیح کا اعتراف, اور انی کنت من الظالمین اپنے گناہ کا اعتراف. اللہ تبارک و تعالی نے کہا فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو غم سے نجات دے دیا. ونجیناہ من الغم, ہم نے ان کو غم سے نجات دے دیا. لہذا اگر کسی آدمی کو کوئی غم لاحق ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو اپنے سامنے رکھے. لا الہ الا انت. ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہم دعا کیا کر رہے ہیں. ارے کسی سے کوئی آدمی مانگتا ہے تو سمجھنا چاہیے نا کہ میں مانگ کیا رہا ہوں. ہم کو تو مانگنا ہی نہیں آتا ہے, بس کچھ دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہتے, ایک روٹین ہے. ارے سمجھو کہ مانگنے والے کو خود پتہ نہیں میں کیا مانگ رہا ہوں, تو کم سے کم جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کو تو سمجھنا چاہیے نا کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. تو مانگنے کا سلیقہ ہے نہیں, کہتے دعا قبول نہیں ہو رہی. تو دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ بھائی دعا کے آداب کو آپ نے ملحوظ نہیں رکھا ہے. دیکھو یہاں دعا کے آداب کو ملحوظ رکھا گیا, توحید تسبیح اعتراف بالذنب, دعا قبول ہو گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل کے اوپر اگل دے, جا کر مچھلی اگل دے. یہ حضرت یونس علیہ السلام ہے.